السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے ملکہ نور جہاں کا جن کا زمانے میں سکہ واقعی چلتا تھا، تو ویڈیو کو لازمی دیکھیں پورا اینڈ تک۔ قندھار میں آنکھ کھلنے والی مہر النساء لاہور میں نور جہاں بن کر آسودہ خاک ہوئیں۔ لاہور سے انہیں بڑی محبت تھی، جس کا اظہار اس لازوال شعر کی صورت میں کیا۔ لاہور رابہ جان برابر فریدہ، اہم جان دادا، اہم و جنت دیگر خریدا، اور اہم لاہور کو ہم نے جان کے برابر قیمت پر حاصل کیا ہے۔ ہم نے جان قربان کر کے نئی جنت خرید لی ہے۔ اس شعر پر ممتاز مزاج نگار مشتاق احمد یوسفی نے تبصرہ کیا، سو نور جہاں نے جان کے عوض جنت لاہور میں 2 گز زمین خرید لی، مگر زندہ دلان لاہور نے اس جان دادہ ہوائے لاہور کو یاد رکھنے کی طرح باد نہ رکھا۔ نور جہاں کے قطع جنت میں اب ابابیلوں کا بسیرا ہے۔ نور جہاں کے مزار سے متعلق نظم و نثر میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن وہ سب ان کے ایک شعر کے آگے مات ہے۔ بر مزار ماں غریباں نے چراغے نہ گلے، نے پرے پروانہ یابی اے سرایت بلبلے۔ ساحل لدھیانوی نے اپنی مشہور زمانہ نظم تاج محل میں محبت کی عظیم یادگار پر تنقید کی ہے۔ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا مذاق اڑایا ہے، لیکن اپنی نظم نور جہاں کے مزار پر میں وہ اسے دختر جمہور قرار دیتے ہیں۔ دختر جمہور کی قبر کتنے گمگشتہ مسلمانوں کا پتہ دیتی ہے، کتنے خواہاں ریز حقائق سے اٹھاتی ہے، کتنی کچلی ہوئی جانوں کا پتہ دیتی ہے۔ نور جہاں اچھی شاعرہ تھی۔ اردو کے ممتاز شاعر نون میم راشد نے اپنے مضمون نور جہاں کا ادبی فہم میں چند ایسے واقعات بیان کیے ہیں جو ان کی ذہانت و فطانت کی خبر دیتے ہیں۔ نون میم راشد لکھتے ہیں، نور جہاں واحد عورت تھی جو جہانگیر کے دربار میں اپنی برجستگی اور حاضر دماغی کی وجہ سے کئی شہروں پر سبقت لے جاتی۔ ایک دفعہ کسی بات سے ناراض ہو کر شہنشاہ نے زہریلی نظروں سے نور جہاں کی طرف دیکھا تو اس نے بادشاہ کے غصے کو موم کرنے کے لیے کہا، ہم نازک ہیں اور ہم میں یہ تلخ و ترش برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں۔ ہم آنسوؤں کے قطرے کی مانند ہیں، جس کے لیے آنگ کا جھپکنا بھی چکی میں پسنے کی طرح ہے۔ نور جہاں کی سیاسی زندگی کامیابیوں سے معمور ہے، لیکن 1627 میں جہانگیر کی وفات کے بعد دربار کو اپنے تعارف میں رکھنے کی آنگ کی تمام تدبیریں الٹی ہو گئیں۔ وہ اپنے داماد کو شوہر کا جانشین نہ بنوا سکی اور شاہجہاں بادشاہ بننے میں کامیاب ہو گیا۔ نور جہاں جس کے نام کا سکہ چلتا تھا، گوشہ گمنامی میں زیست کرنے پر مجبور ہوئیں۔ شاہجہاں نے 2 لاکھ روپیہ سالانہ وظیفہ مقرر کیا۔ کہا جاتا ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد انہوں نے زندگی بھر کبھی سفید لباس زیب تن نہیں کیا اور اپنے اختیار سے کبھی شادی کی تقریب میں نہیں گئی۔ سن 1645 میں 17 دسمبر کو نور جہاں کا انتقال ہوا اور لاہور میں شاہدرہ کے مقام پر باغ دل کشا میں جہانگیر کے مقبرے کے قریب دفن ہوئی۔